موضوع ہے قربانی کے مسائل، کیونکہ اگلا مہینہ انشاءاللہ چلے ذوالحجہ کی آمد ہے، اور کئی ہمارے مسلمان بہن بھائی اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ اب قربانی کر لینا یہ تو ہر ایک خوشی سے کر سکتا ہے، صحیح ہے، ہر کسی کا اس میں ایک جذبہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربانی کروں۔ اب بات یہ ہے کہ اس قربانی کو کس طریقے سے سر انجام دیا جائے کہ یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کوتاہی ہو جاتی ہے مگر اللہ کی راہ میں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بندے نے لاکھوں روپے کا جانور لے کر آیا، 7 8 9 10 لاکھ کا بیل لے کر آتے ہیں، گائے لے کر آتے ہیں، اور رب کی راہ میں وہ قربان کرتے ہیں مگر رب اسے قبول نہیں فرماتا۔ کوتاہیاں بہت سی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بہت سی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے۔ تو یعنی ہر ایک عمل جس کا کوئی نہ کوئی شرعی معاملہ ہے، اگر اسی کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو رب کریم اسے قبول کرتا ہے۔ اب قربانی اس کی کیا تعریف ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو مخصوص وقت میں قربان کرنا، اسے قربان کرنا، یعنی آسان اور شرعی تعلیم آپ کے سامنے کرے پیش کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی جانور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی جو مخصوص اوقات ہے، یعنی مخصوص دن ہے، مخصوص تاریخ ہے، اس میں اس جانور کو قربان کرنا، یعنی اس جانور کے حلق میں گلے پر چھری چلانا، اسے قربانی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ قربانی کن کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ اونٹ، گائے جس کے جنس میں بیل بھی آتا ہے، بھینس بھینسا بھی آتا ہے، بکرا جس کی جنس میں بکری بھی آتی ہے، اور دمبا دمبی بھی آتی ہے، مینڈا بھی آتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بکرے کا بچہ اٹھایا قربان کر دیا قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، ان کی بھی سال کی شرط ہے۔ اونٹ اور اونٹنی جو ہے ان کی جو عمر ہے کم سے کم 5 سال، زیادہ جتنا ہو افضل ہو، مگر کم سے کم 5 سال، 4.5 سال بھی نہیں۔ 5 سال میں 1 دن بھی کم ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی، پورے کے پورے 5 سال کا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے گائے ہے، اب گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، اس کی عمر کم سے کم 2 سال۔ کتنی ہے؟ 2 سال۔ 2 سے جتنا بڑھے وہ افضل ہے۔ اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ یعنی مینڈا، اب ان کی جو عمر ہے وہ کم سے کم 1 سال۔ اب اس سے جو زائد ہو جائے 2 سال، 4 سال تو یہ افضل ہے، مگر اس سے کم نہیں ہوگا۔ اب رہا دمبا، دمبی، اب ان کی عمر کے حوالے سے کلام یہ بھی ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے، کتنے مہینے کا؟ 6 مہینے کا ہے، مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، 6 مہینے کا ہے، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول سے کہا، تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ جو مینڈا ہے نا یہ 6 مہینے کا ہے۔ حضور نے کہا 6 مہینے کا ہے، اسے قربان۔ اللہ، کیوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا۔ حضور نے اس کی اجازت دی، تو ہمارے فقہاء نے وہاں سے یہ جوڑی دی کہ اگر یہ 6 مہینے کا لگتا بھی ہے دمبا یا دمبی یا مینڈا، تو اسے سال بھر کا اگر دکھنے میں لگ جاتا ہے تو اس کی قربانی کر دے۔ صحیح ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اب آگے چلیے، اب جانوروں میں عیب بھی ہوتا ہے، جانوروں میں عیب بھی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، جانور بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا جانور ہے، خرید لیتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے۔
دیکھتے نہیں ہیں کہ عیب ہے کہ نہیں ہے، بس پسند آ گیا، چلتا بڑا پیارا ہے، شباٹ ہے، بالکل لوگ دیکھیں گے دیکھتے رہ جائیں گے، مگر بات یہ ہے کہ اس کے اندر عیب ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے اور رب کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، واقعی ہو جاتی ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہے، اب اس کے عیوب میں ایک ہے ناک میں زخم ایسا ہے اس کا کہ ناک اسے کٹ چکی ہے، اب ناک تھوڑی بھی کٹی، آگے بھی کٹی، تائی بھی کٹی، اور اس جانور کی قربانی نہیں، اس جانور کی قربانی نہیں۔ اب دیکھیں ناک ہماری توجہ نہیں ہوتی، ناک میں زخم ہے، بہت بڑا زخم ہو گیا ہے، عجیب لگ رہا ہے، مگر نہیں ہے، ببلو ہے، گوشت اچھا نکلے گا، بہترین نکلے گا، قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل اعلیٰ جانور پیش کرتے ہیں، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو بیل ہوتا ہے اس کے ناک کے اندر اتنا بڑا سوراخ کیا جاتا ہے، اس کے اندر گھیر ڈالی جاتی ہے، تو یہ عیب نہیں ہے؟ اگر یہ اندر سے جو سوراخ کیا گیا ہے مجبوری بھی تھی نا، نہیں رکھتے تو پھر بیل پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اب یہ اندر سے ہے تو یہ عیب شمار نہیں، اور بلا وجہ پر کرتا ہے شو بازی کے لیے تو یہ منع ہے کہ جانور کو تکلیف ہے، مجبوری ہے تو اندر سے کیا جاتا ہے، باہر سے نہیں کیا جاتا، اندر سے کیا گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس میں یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے دانت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو، ہمارے لوگ دیکھتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے، ہاں بھائی 2 سال کا ہو گیا، دیکھیے ایسے انجیکشنز بھی آتے ہیں کہ وقت سے پہلے جانور کو بڑا کر دیا جاتا ہے، جانور 2 سال کا نہیں ہوتا، ایسے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں کہ ان کے دانت بھی وقت سے پہلے مرد ہو جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے، دانت پر بالکل نہیں جائے۔ کبھی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 سال کے 4 سال کے ہوتے ہیں، مگر دانت وقت سے پہلے گر چکے ہوتے ہیں، یا لڑائی ہوتی ہے جانوروں کے، اس میں دانت گر چکے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں ہاں دانت نہیں ہے پورا، چھوڑ دو اس کو، ایسا بھی نہیں ہے، دانت سے اوپر کا اندازہ اب نہیں لگایا جاتا۔ اب اس میں ایمانداری دیکھی جاتی ہے، دل مطمئن ہے، تو اس بنا پر ہم اب ہے جانور بھائی، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا ہی ہے، اب دل مانتا ہے لے لو، نہیں مانتا کہ چھوڑ دو، لازمی بھی نہیں اس کو لیتے ہیں۔ اب دانت کا معاملہ لے کر آتے ہیں کہ دانت اتنے ٹوٹ چکے ہیں جانور کے کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، جب وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب دانت اتنے ٹوٹے ہیں کہ چارہ کھا سکتا ہے، اسے چارہ کھانے میں دشواری نہیں ہے، درست طریقے سے کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کھیرا جانور ہے، دانت نہ نکلے گا اس کے، تو وہی والی بات ہے، 2 سال کا ہو گیا، بھلے کھیلا ہے، چارہ کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صحیح ہے، تو اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے آنکھ کا معاملہ ہے، جانور کے ویسے 2 آنکھ ہوتی ہیں، اب آنکھ کیسا معاملہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی پھوٹ چکی ہے، صحیح ہے، ایک آنکھ اس کی پھوٹ چکی ہے تو اس کی قربانی 2 توڑنے لیے، ایک بھی پھوٹی نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے بھینگا ہے جانور، دکھائی دیتا ہے اسے، بھینگا ہے تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے، یعنی ہو تو جائے گی مگر مکروہ ہے، ایسا جانور قربان رب کی بارگاہ میں نہ کیا جائے۔ اب اسی طریقے سے سینگ جانور کے جو ہوتے ہیں اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا، ابھی بھی جڑ پہ لگا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنگ کی گائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سنگ ہوتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے، اس کی سنگ گلیٹر سے توڑ دیا جاتا ہے، یعنی کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کو پھر کفین کی جاتی ہے، اوپر سے سنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جڑ سے نہیں ٹوٹے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر جڑ سے ہی توڑ دیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
اب اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو کان ہے، دھوم ہے، چکی ہے، اگر وہ تائی سے کم کٹے، یعنی کہ 3 حصے کیے ہیں، اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے اگر اس سے بھی کم کٹا کان، دھوم یا چکی، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کائی کر گیا یا اس سے زیادہ کٹ چکا ہے یا پورے کی پوری دور اڑ چکی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے۔ اب اسی طریقے سے گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں۔ اب گائے کے 1 تھن سوکھ چکا ہے، باقی 3 تھن درست ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر گائے کے 2 تھن سوکھ چکے تھے اور بکری کا 1 تھن سوکھ چکا تھا تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی عیب میں شمار ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے پاؤں میں زخم تھا، اب وہ چل بھی نہیں پا رہا، یعنی قربان گاہ تک نہیں آ پا رہا، تو کیا آیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا تو چل سکے کہ وہ قربان گاہ تک آ جائے، اتنا زخمی ہو کہ وہ قربان گاہ تک آ جائے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اگر قربان گاہ تک بھی نہیں آ سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے جانور ناپاکی کھاتا ہے، گندگی کیا کھاتا ہے، جیسے آٹو بکرا کہتے ہیں، پیشاب پیتا ہے، گندگی کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر شریر میں بدبو ہو جاتی ہے کہ جس گلی سے گزر جائے پوری گلی اس بدبو میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ کیا ہے یہ؟ ناجائز۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خصی دمبا ہونا چاہیے، خصی بکرا ہونا چاہیے، کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی پیشاب بھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ دوسروں کی پیشاب بھی نہیں کرتے، یعنی یہ گندگی سے بچے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو خصی جانور ہوتا ہے اس کی قربانی افضل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جیسے مرد اور عورت کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی ایک مخنث ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی مرد و عورت کی علامت پائی جاتی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ صحیح ہے؟ یہ معاملات ہیں قیود کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب وہ ایام میں قربانی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ گاؤں ہے نا، تو نماز فجر سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے گاؤں میں، کیونکہ وہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ شرعی مسئلہ بنا ہوا ہے، ویسے گاؤں میں جماعت سے پڑھانا چاہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، مگر وہاں پہ شرعی طور پر عید کی نماز نہیں ہوتی، تو فجر کی نماز سے سمجھے قربانی کا وقت شروع ہو۔ اب جو شہر ہے تو شہر میں جہاں بھی اول وقت میں نماز عید ہو گئی تو نماز عید کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ پتا چلا کہ کراچی میں عید کی نماز کہیں ہوئی نہیں ہے، کسی نے بندے نے چھری پھیر دی جانور پر، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کہیں بھی اول وقت میں ہوگی تو سمجھیں کہ اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ اس نے عید کی نماز ہی پڑھی، بھلے قربانی کے بعد نماز عید با جماعت کسی مسجد میں جا کے جو لیٹ ہوتی ہے وہ پڑھے۔ اور اس کی آخری کیا ہے؟ 12 ذی الحجہ، یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے وہ جب چاہے جس وقت چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ رات کے متعلق علماء نے فرمایا کہ رات کو قربانی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اندھیرا ہوتا ہے اور جانور کو ذبح تو کر دیا، اب جو اس کے اندر کے جو اجزاء ہے وہ جو نکالے جاتے ہیں، اب جیسے پتا ہے، خدا نہ خواستہ میرے پتا پھٹ گیا تو سارا گوشت کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کی وجہ سے محفوظ رہنے کے لیے رات کا منع کیا۔ ہاں اگر لائٹ کا اتنا اہتمام ہے کہ گلی اتنی روشن ہے کہ اب اندھیرے میں ذبح کرنا تو مشکل نہیں، سب کچھ نظر آتا ہے جیسے دن کی روشنی میں، تب تو پھر رات کو بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو بالکل ہی کر سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے قربانی کن پر واجب ہے، یہ بھی ایک شرعی معاملہ ہے۔
कुर्बानी उस बंदे पर वाजिब है जिस पर ज़कात वाजिब है, जिस पर ज़कात वाजिब है, जो ज़कात देना जिस पर वाजिब है उस पर कुर्बानी करना भी क्या है, वाजिब है। अब एक और मसला बीच में आता है, बंदा शरई फकीर है, ज़कात ले सकता है, ज़कात ले सकता है। अब क्या हुआ, किसी शख्स ने यानी कि मशवरा दे दिया या आपस में बात हो गई, दिल कर रहा था कि यार मैं भी कुर्बानी करूँगा, पता चला 40,000 का कोई बकरा मिल रहा था, 40,000 का बकरा मिल रहा था, जाके मंडी से 40,000 का बकरा उठा लिया, तो मुश्किल नहीं मिलता है। अब ले लिया इस नियत से कि मैं भी कुर्बानी करूँगा, और लिया किसने, शरई फकीर ने। तो उलमा फरमाते हैं कि शरई फकीर ने इस नियत से बकरा खरीदा कि मैं कुर्बानी करूँगा, तो अब जैसे ही बकरा खरीदा है उस शरई फकीर पर उस बकरे की कुर्बानी अब क्या हो गई है, वाजिब हो गई। क्या हो गई, वाजिब, क्योंकि शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं किया था। अब शौक था, बच्चा जिद कर रहा था, मशवरा हुआ, लोगों ने दिया कि यार बकरा सस्ता मिल रहा है, दे दो, अब ले लिया, तो अब उस पर क्या हो गई, कुर्बानी वाजिब हो गई। वैसे शरई फकीर पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, जो मालदार होता है, जिस पर ज़कात वाजिब होती है, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत थी या उससे ज़ायद कीमत थी उस शख्स के पास, तो ऐसे बंदे पर ज़कात वाजिब होती है, तो ऐसे ही बंदे पर उस पर क्या है, कुर्बानी भी वाजिब है। अब इसके अंदर भी कुछ शराइत है, तवज्जो रखिएगा। अब उस बंदे पर भी लाजिम है कि वो मुकीम हो, क्या हो, मतलब कि जिस जगह वो रहता है वहाँ पर मौजूद है। ये नहीं कि वो सफ़र में निकल गया, पता चला भाई 9 ज़िले को निकल चुका है, फिर पंजाब की साइड, अब वापसी का वो भी 15 ज़िला चला गया, यानी 15 दिन से कम गया। अब ये मुसाफिर है, सफ़र में है, अब उस पर कुर्बानी क्या है, वाजिब नहीं है। क्यों, ये मुसाफिर है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी किस पर वाजिब है, जो साहिब निसाब है और मुकीम है और किसी के कैद में नहीं है, आज़ाद है, इस पर क्या है जी, कुर्बानी लाजिम है। सही है जी। अब इसी तरीके से आगे और ये बताता चलो कि अब कुर्बानी का वक्त तो आ गया। आप जानवर खरीदने गए थे, सारे व्यूज देख दिए, सब कुछ देख दिए जो मैंने आपको कहवा दिया, बिल्कुल दुरुस्त जानवर ले आए, अब आपने वाड़े में डाल दिया या किसी का घर इतना बड़ा है कि अपने घर में रख दिया। अब चारा पानी हमारे यहाँ क्या होता है, उसमें तवज्जो नहीं होती। साफ गए, सुबह को कोई दाना नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, जनाब आ रहे रात को, अब जाके उसको चारा दिया। अगर यही हम भी करें कि अब सुबह को उठें, आपको नाश्ता ना दिया जाए, दिन का खाना ना दिया जाए, न चाय पानी का पूछा जाए, रात को दिया जाए, तो आपकी कंडीशन कैसी हो। और ऐसी सख्त गर्मी हो, उसमें भी आपको कोई सलाह ना करे, रात को खाना मिलेगा तो आप क्या होंगे, पागल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, यार मुझे तो ग़िज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह जानवर की भी फीलिंग्स होती है। इंसान तो फिर भी कितना बर्दाश्त कर लेता है, जानवर पर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उलमा फरमाते हैं कि जो जानवर पालता है या परिंदा पालता है तो अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना है। 3 वक्त का तो इंतजाम किया जाए कि सुबह को इसको चारा दिया जाए, पानी दिया जाए, इसी तरीके से दिन में भी इसको पानी दिया जाए, चारा दिया जाए, सारे मामला होता है। तो रात को भी होना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं कि डेली लगे में खिला रहे, जानवर है तो खाता रहेगा, पीता रहेगा, इससे भी इसकी जो मामला है निज़ाम खराब होंगे। मगर जो एहतजाम होता है, सिस्टम जो है, उस हिसाब से 3 वक्त का उसको खाना दिया जाए। एक तो ये, दूसरा हम रस्सी बच्चों के हाथ में देना। बच्चे जिस तरीके से बदतमीजी का तूफान कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, जानवर नहीं चलता, दूर मोड़ रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी रस्सी समझ के खींच रहे हैं, बकरा नहीं चलता, कान खींच रहे होते हैं, पीछे से इसकी दौड़ मोड़ रहे होते हैं। बच्चों को तरबियत करेंगे, बेटा अगर मैं तुम्हारे कान को मोड़ूं तो कैसे चीखोगे, जानवर है तो उसके कान को मरोड़ रहे हो। तो अब इस तरीके से बच्चों की तरबियत करें, ये नहीं कि रस्सी उसके हाथ में देना, जानवर है नहीं चल रहा भाई, लोग कहते हैं कि इसको नहीं चलाएंगे तो ये फिर इसका मामला हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर नहीं चलने दो भाई, एक जगह बंदा है,
اتنی رسی رکھو کہ وہ آگے پیچھے ہو سکے، سکون سے بیٹھ سکے، چارہ کھا سکے، اتنی رسی رکھے۔ ورنہ بچے جس طریقے سے بگاتے ہیں کہ وہ جانور ہے کہ محشر میں رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کرے گا مولا اس نے مجھے تیری رضا کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے قربان کیا تھا، یا اللہ تو اسے جنت میں مقام ہوگا۔ یہ وہ جانور ہوگا جس کی آج ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے ہاتھ پر رسی میری تماشا بنا رہے ہیں، گلیوں میں بھگا رہے ہیں اور کھینچ کھینچ کے بھگا رہے ہیں، جانور کو کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ بے زبان جانور ہے، جب یہ بدوا دے دیں گے اپنی زبان سے یا پھر اپنے اندرونی حصے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدواؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ لوگ روتے ہیں نا کہ میرے سے یہ مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں۔ یہ ہر کوئی کروانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، کچھ خطائیں ہماری ہوتی ہیں، جس کی سزا ہمیں مختلف شکلوں میں مل رہی ہے۔ تو جانوروں کی بھی قدر کریں، اس کا بھی احترام کریں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ ہم اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا، اب قربانی کا وقت آ رہا ہے، اب لڑائی ہوتی ہے کہ پہلی چھری میری ہے، دوسری چھری اس کی ہے، تیسری چھری اس کی ہے، صحیح ہے؟ اس ضد میں ہم اپنے جانور کو قربان گاہ میں لا کے باندھ دیتے ہیں۔ اب جانور کٹا ہے، ہمارا جانور اس کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پوری تھنکنگ کی ہے، سوچ لی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسی کی شکل کا جانور اس کے سامنے ذبح ہو رہا ہے۔ یہ تو سوچیے کہ اس کو کیا فیل ہو رہا ہو، اس کس کی ضد ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے انسان کو کاٹا جائے تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کو ملا کے باندھ دیا جائے اور آپ کے سامنے ہی بندے کو کاٹا جائے جو آج سے کئی سال پہلے خارد الولیانی میں ہوا کرتا تھا، کیا فیل ہو رہا ہے؟ وہی جانور کے ساتھ تو اپنی ضد، اپنی انا پسندی کے چکر میں جانوروں کو یہاں پہ نہ لائے۔ آپ اپنے جانور کو واڑے میں رکھیں، پہلی چھری پھیلوانی ہے تو پھر زیادہ 5-10 زیادہ دے کر پہلی چھری اپنی آپ بک کروائیں، نہیں تو پھر حساب سے جب بھی ہو کسائی راضی ہے پھر جانور کو لائے قربان گاہ میں اور فوراً اس کو لیٹائیں۔ اور ایک طرح میں یہ نہیں بتانا چلو کہ جانور کو تو گرا دیا، اب کہتے ہیں قبلہ رخ کرو، قبلہ رخ کرو، اب اس کو گھسیٹ رہے ہوتے۔ ایک تو جاہل کسائی پیچھے سے دھون کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے، دوسرا یہاں سے رسی کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کے جسم پہ رگڑ لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی جانور کو اذیت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو قبلہ رخ کر کے لیٹیں، جیسا جانور لیٹ کیا ہے اسی طریقے سے اسے ذبح۔ ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے ذریعے بخشش و مغفرت ہے۔ جتنا محبت کے ساتھ اسے آپ پال سکتے ہیں، جتنی محبت کے ساتھ آپ اسے قربان کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو قبول کرنے والا بھی ہے، آپ کی میری قربانی بھی قبول ہوتی ہے۔ تو آج تک تو یہ مسئلہ میں یہاں تک وائنڈ اپ کرتا ہوں، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید جو ہمارے یہاں مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سیکھا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے آخری دو جملے جو ہوتے ہیں، مسجد ہے اپنی، صحیح ہے، مسجد کے باہر کوشش کیجیے گا کہ دروازے کے باہر کوئی جانور ذبح نہ ہو۔ نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں قربانی تو غلط ہے، خون کا گاڑا پڑا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے گزریں گے، آئیں گے گزریں گے، آئیں گے گزریں گے۔ ہماری سندھ گورنمنٹ بھی کوئی سی خاص کو توجہ دیتی نہیں ہے کہ یہ گندگیاں بھی جلدی اٹھا رہے ہیں، پھر اوجڑی ہے، اوجڑی وہیں پھینک دیتے ہیں، صحیح ہے، وہیں اوجڑی سڑ رہی ہوتی ہے جو اپنی خوشبوئیں دے رہی ہوتی ہے، یا نماز پڑھنا ہمارے لیے رات ہے۔ تو کوشش کریں کہ مسجد کا جو احاطہ ہے اس ایریے میں قربانی کریں۔
آگے کیجیے گا، جس طرف کرنا وہ آپ کی مرضی، چاہے کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کے پاس ہمیں قربانی نہیں کرنی، آس پاس میں کر لیجیے، کیونکہ یہ گندگی مسجد میں آنے والوں کے لیے دشواری ہے، پھر اس کی جو بدبو ہے، اسمیل ہے، وہ نمازیوں کے لیے اذیت ہے، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے اس کو جتنا خوشبودار رکھا جائے اللہ تعالیٰ اتنی ہماری زندگی خوشبودار رکھتا ہے۔ تو اس طرح کی اذیت سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں، اللہ کے گھر کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔